میں نے عرض کیا توحید ایک محض خشک سا عقیدہ نہیں ہے، میں نے مان لیا اللہ ایک ہے. توحید ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک پورا قانون ہے اللہ کی طرف سے. کون سا قانون ہے؟ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے سجیسٹڈ سسٹم. اس کے مطابق جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگیاں گزارو. جو میں جن چیزوں کو اقدار ویلیوز قرار دے رہا ہوں تمہارے لیے ان کے پیچھے چلو. یہ خدا نے سجیسٹ کیا. آج کا ایک مسلمان نوجوان مغرب سے آئے ہوئے ایک نظریے، بے دینی کے نظریے کی طرف کیوں راغب ہوتا ہے؟ شاید آج یہ پوری بات میں مکمل نہ کر پاؤں، کل اس کو جاری رکھنا پڑے، لیکن آپ سے عرض ہے کہ توجہ فرمائیے. خاص طور پہ پھر عرض کروں گا جو نوجوان جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے. صرف مرد نہیں، بچیاں ہماری. ایک پاکستان میں بھی تحریک چلی، پوری دنیا میں تحریک چلی ہوئی ہے فیمنسٹ، جس کے نام پر پاکستان میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. کون ہوتی ہے ان جلوسوں میں شرکت کرنے والی؟ مثلا اس موومنٹ میں، واک میں شرکت کرنے والی سبھی مسالک کی ہوتی. شیعہ بھی موجود ہیں، اہل سنت بھی موجود ہیں، مختلف مسالک. جبکہ اس فیمنسٹ تحریک کی بعض باتیں صد در صد ضد دین کے بالکل خلاف ہے. کیوں اس بچی کو رغبت ہو رہی ہے اس طرف؟ کیوں ایک مسلمان عورت کو رغبت ہو رہی ہے اس کی طرف؟ اس میں ویسٹ والوں کا بھی ہاتھ ہوگا، لیکن مسلمان مردوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے. کون سے مسلمان؟ کہ جو زبان سے توحید پرست ہے لیکن توحید کا نظام نہیں اپنایا انہوں نے. اس کو اپنی بیوی یا بہن یا بیٹی کے لیے صرف تب دین یاد آتا ہے جب اس پر کوئی پابندی لگانی ہو اسے. ویسے اس نے کبھی دین سے نہیں پوچھا کہ اس کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں دین نے تجھے کیا کہا. بیوی کے بارے میں اس کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے مثلا مرد کو کیا شوق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کیا مشہور جملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرو، بس تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، چاہے یہ خود اللہ کی بھی اطاعت نہ کرتا ہو جس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، چاہے خود خدا کا بھی نافرمان ہو، لیکن اسلام کو یوز کر رہے بیوی کو اپنی مجبور کرنے کے لیے. یہ اصل میں اس کے اندر اسلام سے نفرت پیدا کر رہا ہے یہ سو کالڈ مسلمان. یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ مثلا جو توضیح المسائل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بعض جگہوں پر بالکل لاسٹ ریسورٹ کے طور پر ہے. مثلا شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو مثلا نان نفقہ دے، اس کو چھت پرووائڈ کرے. اب وہ یہ کرتا ہے، صرف توضیح مسائل پڑھی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھا اسے. تو وہ تھوڑا سا کام کر کے یعنی گویا کہ میری گردن نہ پھنسے، سمجھ رہے میری گردن نہیں پھنسے گی، میں نے یہ کر دیا. اس کے بعد مثلا شوہر اور بیوی جو مثلا زندگی کا سہارا ایک دوسرے کا چھوڑ دیتا اس کو. زیادہ میں تفصیلات اس مسئلے کی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے اس کو.
جب وہ کوئی تقاضا کرتی ہے کہتا ہے میں واجبات ادا میں تقاضا کر رہا ہوں، تمہارے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہوں. یہ خود دھکیلتا ہے اس کو بے دینی کی طرف، گناہ کی طرف. اور پھر جب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہاں پر بے دینی بہت پھیل رہی ہے، ہماری خاص طور پر بچیوں میں بے دینی بہت. تم نے خود ایسا کیا، اللہ نے جو اس کے حقوق مقرر کیے تھے تم نے نہیں دیے، تم نے خود دھکا دیا اس کو بے دینی کی طرف. تم انوالو ہو ایک مسلمان کو کافروں کی طرف دھکیلنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسلام میں جو تمہیں فائدے ملتے تھے وہ تو تم نے بڑے اچھے جا کے مولانا سے پوچھ لیے، میرے کیا کیا رائٹ ہے. اپنی رائٹس پوچھی، بیوی کی ڈیوٹیز پوچھی، اپنی ڈیوٹیز نہیں پوچھی. آپ کو قرآن مجید سے مثال عرض کروں. توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے شوہر کے پاس اختیار ہے بیوی کو طلاق دے. پھر لکھا ہوا ہے اس کو اختیار ہے کہ عدت کے دوران رجوع کر لے، یہ اس کا اختیار ہے. توضیح المسائل میں یہ نہیں لکھا ہوا اس کو مس یوز کرنے پر اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا. بغیر قرآن کے جو توضیح المسائل ہے بڑی خطرناک ہے. بغیر قرآن کے توضیح، بغیر قرآن کے کوئی بھی چیز دین کی بہت خطرناک ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، بعض لوگ دیکھیں ہم یہ مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، کیا کرتا ہے بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا کسی بھی وجہ سے، اسے ڈائیورس دے طلاق دے دیتا ہے. اور جب طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے جو حق مہر میں مجھے لکھ کے دیا تھا وہ مجھے دو، بجائے دینے کے کہ جس کی وہ مالک ہے شرعاً، بجائے اس کو دینے کے کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا. جب شوہر یہ کہہ دے، چاہے بیوی مثلاً اپنے گھر کیوں نہ بیٹھی ہو، اپنے ماں باپ کے گھر، وہ رجوع ہو جاتا ہے. اب وہ گویا کہ دوبارہ سے اس کی بیوی ہے. یہ بیوی بنانے کے لیے رجوع نہیں کیا، اس کو لٹکانے کے لیے رجوع کیا. اس قسم کے جانور کو اللہ دھمکی دیتا ہے قرآن. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کے قریب آ جائیں، پوری کرنے کے قریب، تو کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، پھر یا تو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، بے ایمانی چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں، اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو، ان کو رکھ لو اپنے پاس. او سرحوہن بمعروف، یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، جدائی کر دو. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تجاوز کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو مت روکو. کتنے ایسے ہیں کہ جو کیوں لٹکایا ہوا ہے عورت کو، کہتے ہیں وہ چھوڑ، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے تو تیرے نکاح نامے پر، اسے چھوڑ تب میں طلاق دوں گا. یہ بے دین ہے. اس نے توحید کو یعنی اسلام کو بطور نظام زندگی قبول نہیں کیا. یہ صرف وہاں تک مسلمان ہے جب تک اس کا کوئی فائدہ اس کو تھریٹ نہ ہو. جہاں پہ دین اس کو تھریٹ کر رہے وہاں یہ بے دین ہے. یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا امام حسین کہ کیا ہو جائے گا کل، کہ جتنا بھی گندا انسان امت کے سر پر اس کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، ایک دفعہ وہ حج کرنے چلا گیا بیت المال کے خرچے پر، جیسے آج بھی ہوتا ہے، جن کو شاید نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو، بعض سیاستدان، آپ نے سنا ہے ٹی ویوں میں بعض کو خدا نے رسوا کیا
کہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھنے کی جو طاقت نہیں رکھتے، اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر پورا جہاز بھر کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کی. آپ سمجھتے ہیں ان بے وقوفوں کا عمرہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟